لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فآتيت كل إنسان مسألة ما نقص مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخل البحر متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث قدسی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حدیث قدسی کے معنی ہیں کہ الفاظ تو اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن یہ زبانی ہوتا ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام اسے اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دو طرح کے فرامین نازل کیے ہیں، ایک تو وحی مطلوع یعنی جو قرآن مجید کی شکل میں ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت کرنا فرض نہیں ہے جیسا کہ احادیث ہیں، اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کی بھی وہ باتیں ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بندوں کو خطاب کرتے ہوئے یا عبادی یا عبادی یا عبادی اس طرح کے جو احادیث ہیں، تو ان احادیث کو احادیث قدسیہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، میرے بندو تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت عطا کی، فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، ہدایت عطا کروں گا۔ میرے محترم دوستو، اس کائنات میں ہدایت کے خزانے صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ ہم جمعہ کے دن ہر خطیب کی زبان سے یہ سنتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ میرے محترم دوست، اور حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، حق کو واضح کر سکتے ہیں،
اور आप अलैहिस्सलाम ने ये किया, लेकिन हिदायत अता करना ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह इंसानियत के किस कदर हमदर्द थे, बल्कि हम जैसे गुनहगार भी ये चाहते हैं कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन क्या हम सारी दुनिया को हिदायत दे सकते हैं? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह इंसानियत को देखकर कुड़ते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया फल्ला का बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस, कि इस बात पर अफसोस करते हुए कि ये लोग ईमान नहीं लाए, शायद आप अपने जान को घोंट दें और अपने आप को ख़त्म कर लें। इस कदर तकलीफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराह इंसानियत को देखकर होती है, लेकिन उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम सारी दुनिया के इंसानों को हिदायत नहीं दे सकते। सारी दुनिया के इंसानों को तो दूर की बात, बल्कि खुद अपने घर के कई अफराद को आप अलैहिस्सलाम हिदायत नहीं दे। आपका चचा अबू लहब वासिल जहन्नम हो गया, आपके चचा जनाब अबू तालिब जिन्होंने कि आपकी परवरिश की और अपनी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया, और हकीकत यह है कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बाप का किरदार अदा किया, और उनकी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा थी। जब उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में लेट गए और फरमाया कि मेरी माँ के बाद इस दुनिया में ये मेरे लिए माँ थी, और इतने मुशफ़िक़ और मेहरबान चचा जिन्होंने कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आप अलैहिस्सलाम का साथ दिया, आप अलैहिस्सलाम उनको हिदायत नहीं अता कर सके। वो बग़ैर हिदायत के ही इस दुनिया से चले गए। आप अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज हुआ। अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहते हैं हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है हिदायत। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, और आज हम देखते हैं कितने ऐसे लोग जो कि बड़े बड़े लायर हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन कोई बुतों की परस्तिश कर रहा है, कोई पत्थरों के सामने झुक रहा है, कोई कब्रों को सजदा कर रहा है, और कोई जादूगरों के सामने जाकर उनके कदम को छू रहा है, उनकी इबादत कर रहा है। इतने बड़े अक्लमंद होने के बावजूद भी हिदायत की बात उनको समझ में नहीं आती। उनकी तो दूर की बात है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मौलवी मुल्ला जो कि जिन्होंने के दीन को पढ़ा, इल्म को पढ़ा, शरीयत को हासिल किया, लेकिन वो खुद कुरान मजीद से शिरक को साबित करने पर तुले हुए। और आजकल पाकिस्तान से एक साहब गए हुए हैं हिंदुस्तान, और पूरे हिंदुस्तान में गुमराही फैला रहे हैं, और उनका बस सिर्फ 2-3 वसीले और क्या है मीलाद और इस तरह के 2-3 चीज़ों को उन्होंने पकड़कर सारी दुनिया के मुसलमानों को उन्होंने कुफ्र के दहाने खोल दिए और तमाम को गुमराह, फासिक, फाजिर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इतने बड़े अस्हाबे जुब्बा व दस्तार को भी अगर अल्लाह ताला हिदायत ना दे तो कोई शख्स इस कायनात के अंदर हिदायत नहीं दे सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों, किस कदर अफसोस की बात है कि वो कुरान जो कि शिर्क को मिटाने के लिए आया, तो किस कदर गंदे हैं वो लोग जो कि इसी कुरान मजीद से कुफ्र और शिर्क को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और शिर्क को साबित करके ये बता रहे हैं कि यही तरीका नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसलमानों को फिर से उसी हिंदुआनी रस्म व रवाज और वही सारी की सारी खुराफात, शिर्क व बिदात में फिर से मुब्तला करना चाहते हैं कि जिनसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को महफूज रखा। मेरे मोहतरम दोस्त, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं मिल सकती। आपको मैं ये बताता चलूँ कि अकबर के ज़माने में एक बहुत बड़े
علامہ شخص تھے. ان کا نام تھا ابو الفضل فیضی. اور اس شخص نے قرآن مجید کی عربی میں تفسیر لکھی اور ایسے حروف سے لکھی جو کہ بغیر نقطے کے تھے. مثلا بے ہے یہ نقطے والا ہے اسے چھوڑ دیا, تے ہے یہ نقطے والا ہے چھوڑ دیا, سے ہے یہ نقطے والا ہے چھوڑ دیا, الف ہے رے سین صاد توئے, اس طرح کی چیزوں سے, اس طرح کے حروف سے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی, عربی میں لکھی, بغیر نقط کی تفسیر میرے محترم دوستو. اور اس کا نام بھی لکھا اور اس کا نام رکھا سواتیب الالہام. دیکھیں کہ اس میں کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تفسیر کے نام میں کوئی نقطے والا حرف ہے, لیکن یہی سب سے بڑا وہ مجرم تھا جس نے جو اکبر کو گمراہ کیا. اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ جس وقت وہ مر رہا تھا تو اس کے منہ سے پیخانہ نکل رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ, میرے بندو تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے مگر وہ گمراہ نہیں جسے میں نے ہدایت عطا کی. فاستہدونی اہدکم, تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں. میرے محترم دوست, ہدایت اللہ تعالیٰ جسے دے, ورنہ ابو جہل یہ کم عقل مند آدمی نہیں تھا, اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا. توحید کی بات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آ گئی, لیکن اس بدبخت کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئی. کیوں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی اور اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دینا نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستہدونی اہدکم, تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں. آدمی کے اندر تڑپ ہونی چاہیے ہدایت کی. آدمی دنیا کی چیزوں کے لیے کتنا تڑپتا ہے. مثلا ہم لوگ کویت آئے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ویزا ہمارے جیب میں گرایا ہے؟ نہیں. اس کے لیے ہم نے کوشش کیا, کتنے لوگوں کو پکڑا, کتنوں سے سفارشیں کی اور پاسپورٹ بنایا, یہ کیا وہ کیا, دنیا کے کام کرنے کے اور جدوجہد کرنے کے بعد آدمی یہاں تک پہنچا. کسی کمپنی کی ملازمت بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی, بلکہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو چھ جائے کہ ہدایت کے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں حد درجہ کوشش کرتا ہے تو ہم بھی اپنے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور ہم اسے اپنے راستے دکھا دیتے ہیں, ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. میرے محترم دوست, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستہدونی, اس سے ہدایت طلب کرو. اور امت اسلامیہ اپنی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت کرے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ان لوگوں کا راستہ جن پر کہ تو نے انعام کیا, ان کا راستہ نہیں جن پر کہ تیرا غضب نازل ہوا, اور ان کا بھی نہیں جو کہ گمراہ تھے. میرے محترم دوست, ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس وقت ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کو اپنے زبان سے دہرائیں تو دل کے اندر بھی ایک تڑپ ہو, دل و دماغ اس میں شامل ہو, اور اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر ہم اسے ہدایت کی دعا کریں تو انشاءاللہ, اور اس کے لیے کوششیں کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ہدایت کے لیے تڑپے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا نہ کرے. تو فاستہدونی, تم مجھ سے ہدایت طلب کرو, اہدکم, میں تم کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ, میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے مگر وہ بھوکا نہیں جسے میں نے کھلایا. فاستطعمونی اطعمکم, تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا کھلاؤں, میں تم کو روزی دوں گا. آج دنیا انسانیت نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اس دنیا میں کھانے کے لیے پیدا ہوئے, اور اس کے لیے آدمی کی پوری جو نگاہ ہے, اس کا دل ہے, اس کا دماغ ہے, صرف پاکٹ اور پلیٹ کے حد تک ہے. آدمی پیٹ کے سوا کوئی
सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। बल्कि कितने मुसलमान भाई हैं, उनसे ये कहा जाता है भाई आप नमाज में क्यों नहीं आते, कहा कि नहीं मौलाना साहब काम रहता है। अरे तुमको तो जिस काम के लिए पैदा किया गया है वो इबादत का ही काम है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतीमून, मैं उनसे कोई रिज़्क़ तलब नहीं करता और ना ही ये चाहता हूँ कि वो मुझे कुछ खिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही वही रिज़्क़ पहुँचाने वाला है और वो बड़ा ही ताकत वाला है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के लिए इंसान को नहीं पैदा किया है, बल्कि रिज़्क़ इंसान के लिए पैदा किया है। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लरिज़्क़ु रजुलि अशद्दु लहू तलबन मिन मौती, कि एक इंसान का रिज़्क़ उसकी मौत से कहीं ज़्यादा उसकी तलाश में रहता है। जिस तरह हमारी मौत हमारे तलाश में रहती है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने जिस अनाज को हमारे लिए पैदा किया, जिस फल को हमारे लिए पैदा किया और जिस सब्ज़ी को हमारे लिए पैदा किया, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया, वो खुद तड़पती रहती है कि मैं कब मैं उस तक पहुँचूँ। और हमारी मौत से ज़्यादा हमारा रिज़्क़ हमारी तलाश में है। और हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में कोई दाना लिख रखा है, तो रब्बुल आलमीन का हुक्म आसमानों को होता है कि वो आसमान से बारिश बरसाए, और बादलों को हुक्म होता है कि वो बारिश बरसाए, सूरज को हुक्म होता है कि वो अपनी गर्मी पहुंचाए, चांद को यह हुक्म होता है कि वो अपनी तरोताज़गी से पहुंचाए, ज़मीन को हुक्म होता है कि वो उसे पाले पोसे परवान चढ़ाए। और जिस वक्त वो फल करता है या वो दाने करते हैं, और तो फिर अल्लाह ताला का ये कि दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। ये हदीस तो नहीं है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दाने को आपके लिए पैदा किया है वो आपके मुंह तक आकर ही रहे। अरबी का मुक़ल्ला है कि अन्नसीब युसीब वलो काना तहतल जबलैन वन्नसीब ला युसीब वलो काना तहत शफ़तैन। अगर इंसान के नसीब में कोई चीज़ हो तो दो पहाड़ों के दरमियान भी हो तो तब तक उसके पास पहुँच कर ही रहे। अगर अल्लाह ताला ने किस्मत में नहीं लिखा है तो दो होठों के दरमियान भी हो तो वो आपके मुंह पे के अंदर नहीं जाए। मेरे मोहतरम दोस्त, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालम अन्नमा असाबक लम यकुन लियुख्तियक व अन्नमा अख्ताअक लम यकुन लियुसीबक। ये बात अच्छी तरह जान लो कि जो चीज़ तुम्हें मिली है वो इसीलिए मिली है कि वो तुमको छोड़कर कहीं जाने वाली थी ही नहीं, वो तुम्हारे लिए ही पैदा की गई थी। लेकिन आदमी दिल को बहलाने के लिए कहता है ये नौकरी जो मुझे मिली वो फ़लाँ के वास्ते से, फ़लाँ के वसीले से मैंने ये वास्ता लगाया, वो वास्ता लगाया और ये किया वो किया। नहीं, उसको अल्लाह ताला ने पैदा ही किया था तुम्हारे लिए। जो भी नेमत, चाहे वो नेमत हो, आफत हो, मुसीबत हो या रहमत हो, गर्ज की कोई भी चीज़ जो मिलती है तो वो इसके लिए मिलती है कि अल्लाह ताला ने वो तुम्हारे लिए पैदा किया। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर जब पहला कोड़ा पड़ता था, जब फितने खल्क़ कुरान में आपको आजमाया गया और 30 साल तक आपको जेल में रखा गया, तो पहला कोड़ा पड़ता तो बिस्मिल्लाह कहते, दूसरा कोड़ा पड़ता तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, तीसरा कोड़ा पड़ता तो फरमाते कुल न युसीबुना इल्ला मा कतबल्लाह। हमको वही मुसीबत आएगी जो अल्लाह ताला ने हमारे किस्मत पर लिख रखा। मेरे मोहतरम दोस्तों, बंदे मोमिन का अल्लाह ताला की ज़ात पर और उसकी तकदीर पर ईमान और यकीन होना चाहिए। वअन्ना मा अख्ताअक लम यकुन लियुसीबक, और जो चीज़ तुमको चूक गई है वो इसीलिए थी कि वो तुम्हारे लिए पैदा ही नहीं की गई, वो तुम्हारी किस्मत पे थी ही नहीं। इंसान काफ़ी अफसोस बनता है, मैं ये वास्ता लगाया होता, वो तरीका अपनाया होता, फलां को पकड़ कर लेकर गया होता या फलां चीज़ ऐसे किया होता तो शायद वो मुझे मिल जाती।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لو یفتح باب الشیطان، یہ جو اگر مگر کی بات ہے نہیں، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی تقدیر پر سے انسان کا ایمان ہٹ جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ، میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے مگر وہ بھوکا نہیں جسے میں نے کھلایا، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا کھلاؤں، رزق مانگو میں تم کو رزق دوں۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا رزق کے لیے پریشان ہے، اور ہر شخص اسی کے لیے آج دنیا کے اندر جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی غبن ہیں، جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے اور جتنا بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ رزق کے بھنڈار پر قبضہ کرنے کے لیے، دوسروں کے منہ سے ان کے نوالوں کو چھیننے کے لیے، اور دوسروں کے وسائل پر ناجائز قبضہ جمانے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمانوں میں تمہارا رزق لکھا جا چکا ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں جن کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو جو چیز ہم کو آج اس دنیا میں ملی ہے یا ملے گی یا مل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو تم چیزوں کو حاصل کرنے میں اور تم کمانے میں اچھے طریقے اپناؤ، چاہے حرام طریقے اپناؤ یہ تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت پہ لکھ رکھا ہے، اور حلال وسائل اپناؤ یہ تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت پہ لکھ رکھا ہے۔ تو اسی لیے جب ملنا اتنا ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت پہ لکھ رکھا ہے، تو پھر حلال طریقے کیوں نہیں ڈھونڈ، اچھے طریقے سے کیوں رزق طلب نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا کھلاؤں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی کہ رزق سے مانگنا ہو تو غوث اعظم سے مانگو، خواجہ بند نواز سے مانگو، فلاں دربار سے مانگو، فلاں درگاہ سے مانگو۔ میرے محترم دوستو، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں چلو بھائی ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ لیا، تو جو غیر مسلم ہیں وہ کن سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کون سے یاغوث کے نعرے لگا رہے ہیں؟ ان کو جو مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اگر مسلمانوں کے ایک طبقے کو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد دیتے ہیں تو دنیا میں اللہ کو ماننے والے کو بھی اولاد ہو رہی ہے، نہیں ماننے والے کو بھی اولاد ہو رہی ہے، ان کو اولاد کون دے رہا ہے؟ اور یہ جنگل کے جو جانور ہیں تو ان کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں ہیں ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ سوراخوں کی چونٹیاں ان کو کون رزق پہنچا رہا ہے؟ آسمان کے پرندے ان کو کون سا غوث یہ لے جا کر رزق پہنچا رہا ہے؟ میرے محترم دوستو، آدمی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنویں کا مینڈک بننے کے بجائے تھوڑا سا ان تمام روایات و خرافات سے اٹھ کر سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رزاقیت اور ہم اسے کہاں سمٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ میرے محترم، جو خود اس دنیا سے چلا گیا، جب انسان مرتا ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ، جو خود اپنے آپ سے موت کو دور نہیں کر سکا، وہ کسی دوسرے کی تکلیف کیا دور کر سکے؟ میرے محترم دوست، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستطعمونی، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھانا کھلاؤں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اور حلال وسائل رزق کے لیے اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے رزق کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، وہ ابھی بچی ہی تھی، تبھی سے وہ عبادت میں مشغول ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کو ایک محراب میں کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کر وہ جاتے تھے، اور کھانے کے وقت کھانا لے کر آتے تھے تو دروازہ بند ہے لیکن آسمان سے جنت کا دسترخوان اترا ہوا،
وہ دیکھ کر مبہوت ہو گئے، پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، بیٹی مریم یہ آپ کو کہاں سے آ گیا، کون لا کر دے کر گیا، جبکہ دروازے بند ہیں، کسی کے آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بچی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ وان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اور وہ رزق بھی کیسے تھا، بے موسم کے پھل، سردیوں کے پھل گرمیوں میں آتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں آتے تھے۔ یہ بات سے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک اور بات یاد آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں نے فریاد کی، یا اللہ میری اولاد کا موسم تو گزر چکا ہے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یا اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب میں تجھ سے مانگ کر یا اللہ میں بد نصیب ہو جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے یقین ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگوں گا تو ضرور عطا فرما۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یا اللہ تو مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ میرے محترم دوستو، 120 سال کی عمر، بیوی بانجھ، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب ایسی عورت کو جو کہ بانجھ ہے اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اللہ رب العالمین جب دینا چاہتا ہے تو جو اللہ رب العالمین پتھر سے اونٹنی کو نکال سکتا ہے تو وہ زندہ انسانوں سے کیوں اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی، اور بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نام بھیج دیا کہ اس بچے کا نام یحییٰ۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں نے پکار کر کہا، وہ ابھی محراب میں کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سید و حصورا، اور اپنے قوم کے سردار ہوں گے اور انتہائی پاک باز ہوں گے، وہ نبی من الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں گے اور صالحین میں سے۔ پاکیزہ اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کے نبوت بھی عطا فرما دی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی توجہ رزاق کی طرف رکھے۔ حضرت مریم نے ہم جیسے عقل کے اندھوں کو یہ کہا کہ اے انسانوں، رزاق کے پیچھے بھاگو تو رزق خود تمہارے پیچھے دوڑتا ہوا چلا ہے، لیکن رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگو گے تو رزق خود تم سے بھاگ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس کی ایک لونڈی تھی جو کہ انتہائی بدصورت تھی، کالی کلوٹی حبشیہ، اس کا نام تھا خالصہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ بھی عجیب ہے کہ اس کالی کلوٹی لونڈی پر فدا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اعتراض بھی کر دیا کہ امیر المومنین آپ کو کیوں اس کالی کلوٹی حبشیہ پر اس قدر فدا؟ کہا کہ اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو تم میں نہیں۔ کہا اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ کہا کل دربار منعقد کرتا ہوں، تم تمام آ جاؤ، میں بتاتا ہوں۔ تو چنانچہ دربار میں درباری آنے سے پہلے ہی اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ چھوٹے چھوٹے خوابوں میں سونا چاندی اور اسی طرح دینار و درہم ہر طرف رکھ دیے جائیں، اور جتنے اس کے درباری تھے تو اس سے کہیں زیادہ اس طرح کی پلیٹیں رکھ دی گئی جو کہ دینار و درہم سے بھری ہوئی تھی۔ جب سارے کے سارے آ گئے تو اس نے اپنی اس لونڈی خالصہ کو بلایا کہ تو بھی آ۔ وہ آئی تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا
کہ لوگوں یہ دینار و درہم کے برتن رکھے ہوئے ہیں، جو جس پر ہاتھ رکھ دے تو وہ اس کا ہے. کوئی سونے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی چاندی پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی 2 پلیٹوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے. تو بادشاہ نے وہ اپنی خالصہ جو لونڈی ہے تو اس سے کہا کہ تو بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے. اس نے فوراً اٹھا کر بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا پگلی تو مجھ پر ہاتھ رکھ کر تو کیا کرتی، مجھ سے میں کون سا سونا چاندی ہوں. کہا یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ ان کے جو سونے چاندی ہیں چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ میرے ہو گئے تو پورا خزانہ میرا ہے، پوری سلطنت میری ہے. میرے محترم دوستو، آدمی جب رزاق کا ہو گیا تو پھر رزق خود بخود اس کے طرف دوڑتا ہوا چلا آئے گا. جب انسان اپنے رزاق کو خوش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس پر اپنے رزق روٹی کے دروازے کبھی تنگ نہیں کرتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اس رزق کی ہوس میں رزاق کو بھولا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا کر. رب العالمین کے رحمت پر قربان جائیے کہ اس دنیا میں جب کوئی انسان کسی آدمی سے مانگتا ہے تو وہ دینے والے کی نظر میں ذلیل ہو جاتا. اگر یہ سے 2-4 مرتبہ تو کہتے ہیں بھئی آپ کو تو کچھ کام دھندہ ہے ہی نہیں، یہی مانگنا کا کام نہیں. لیکن رب العالمین یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ مانگیں گے اتنا ہی وہ خوش ہوگا، اور جو جتنا نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ناراض ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے من لم یصل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا. دنیا میں ماں باپ بھی ایک حد تک ہی دیتے ہیں. بچہ 20-22 سال کی عمر تک ماں باپ خرچ کرتے ہیں. 25 سال کا جوان ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹے اب تو تیری کمانے کی عمر ہے، جا کر کما، میں تجھے جوان کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تیری باری ہے کہ تو مجھے کما کر. لیکن رب العالمین ایسا ہے کہ جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں رب سے مانگ لے جو مانگ نہ ہو اے اکبر، رب سے مانگ لے جو مانگ نہ ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کی بات. ہر جگہ مانگنے سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، لیکن رب العالمین کے پاس آپ جتنا زیادہ مانگیں گے آپ کی عزت اتنی ہی بڑھے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم عارین الا من کسوتہ، میرے بندو تم میں سے ہر شخص ننگا ہے مگر وہ ننگا نہیں جسے میں نے پہنا ہے. فاستکسونی، تم مجھ سے لباس طلب کرو، اکسکم، میں تم کو لباس عطا کروں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سید واحد، میرے بندو تمہارے اول سے لے کر آخر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے کے سارے انسان اس دنیا میں اب اس وقت تقریباً 5 ارب کی آبادی انسانوں کی. اب ہر زمانے میں ڈالیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے کتنے انسان، کتنے ہزاروں کھرب لوگ، وہ جن کو اور سارے کے سارے جنات تو انسانوں سے بھی کہیں زیادہ. قاموا فی سعید واحد، یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائے. فسالونی، اور ہر ایک اپنی دلی مراد مانگے، جو بھی اس کے دل کے اندر خواہش ہے وہ مجھ سے مانگتا جائے. فاعطیت کل انسان مسألۃ، اور ہر انسان کی ہر دلی مراد کو میں پوری کر دوں. ما نقص مما عندی الا کما تنقص المخیط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبانے سے سمندر کا پانی جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے محترم دوست، اتنے خزانے والے اللہ کو چھوڑ کر لوگ مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پتھروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مورتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے محترم دوست، زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں سے مانگنا یہ کون سی یہ عقل مندی ہے، اور یہ کہاں کا انصاف. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگیے اور مانگنے کے طریقے سے مانگیے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر مراد کو پوری کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جو بھی مسلمان
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مانگنے کے آداب سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بھی جو قبولیت کی جو علامتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یا تو جو کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں یہ ہوگا کہ اگر اس مولانا کو اگر ہم بنا دیں، کویت کا حاکم بنا دیں یا کوئی سعودیہ کا بادشاہ بنا دیں، پتہ نہیں یہ کیا کر دیں۔ اگر کوئی انسان اتنا زیادہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس میں مصلحت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی کہ اسے وہ چیز دے دیں جو یہ مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر کے اس پر آنے والی کوئی ایسی ہی آفت، تکلیف، مصیبت، بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، یا نہیں تو اگر اس کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی یا اس سے کوئی آفت نہیں ٹالی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ثواب کو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ جمع کر کے رکھتے، حتیٰ کہ بندے مومن قیامت کے دن اپنے اس ثواب کو، اپنے ان دعاؤں کے ثواب کو جو کہ اس دنیا میں مانگا تھا لیکن دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی، اس ثواب کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوئی ہوتی تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم بے کسوں، بے بسوں، مجبوروں، مقہوروں، فقیروں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری آفتوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ دائمی نصیب فرمائے، بالخصوص بھائی ناظم الدین صاحب جو کہ ایک عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے حال پر رحم فرمائے، جن کے بھی والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و ایمان کی توفیق کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، جن کے بھی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے نور فرمائے، ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ہر جگہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے، اور ہر مقروض مسلمانوں کے قرضوں کو دور کرے، جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار وافر مقدار میں عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق دے۔ اس وقت موت دے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کو موت عطا فرمائے، آمین باقی دعوانا۔ محترم دوستو، ہمارے بھائی صاحب نے آپ کے لیے دسترخوان تیار کر رکھا ہے، تمام بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس دسترخوان سے فائدہ اٹھا کر جائیں۔ یہ بیچارہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ہر بدھ کو یہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ عافیت عطا فرمائے۔